جی، خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، زبور نمبر 4 اس کی 4 آیت ہے، ہم لوگ پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح کے قادر و جلالی نام میں آپ سب سلامتی ہو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا مضمون جو ہے وہ ہے بستر کی سوچ۔ اب یہ زبور جو ہے یہ خداوند کے بندہ مقدس داؤد کا مزمور ہے، تاردار سازوں کے ساتھ، اور خداوند کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ پہلی بات جو اس آیت مبارکہ میں موجود ہے یا اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ تو ہم لوگ اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس پر زیادہ فوکس کریں گے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ اور ٹاپک ہمارا یہ ہے بستر کی سوچ، بستر پر کی سوچ۔ اب بستر میرا خیال ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بستر کیا ہوتا ہے۔ بستر سے مراد جس طرح بھی آپ نے بتا دیا کہ جس سونے کی جگہ، بستر لازمی نہیں کہ کوئی بیڈ ہی ہو، بستر لازمی نہیں کہ کوئی چارپائی ہی ہو، بستر لازمی نہیں کہ نیچے ہی لگے تو پھر اس کو ہی بستر کہا جائے گا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بستر چونکہ آرام کی جگہ ہے تو ہر وہ جگہ جہاں پر آپ آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ بستر پہ بندہ کیوں جاتا ہے؟ آرام کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے۔ تو اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ اس بستر کی ہی بات کریں۔ بستر کا کیونکہ مطلب ہے آرام کرنے کی جگہ یا آرام گاہ، کہ جہاں پہ بندہ آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کا مطلب ہوتا ہے ریلیکس ہونا، کہ تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہو جائے۔ تو اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لازمی کہ اس بستر کی ہی بات کریں کہ وہ پلنگ یا جو ہے وہ چارپائی ہو، ہر وہ جگہ جہاں پر بندہ اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے میں تھوڑا سا آرام کروں یا ریلیکس ہو جاؤں۔ اب وہاں جب وہ آرام کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی سوچ کیسی ہے؟ وہ ہے اس کے بستر کی سوچ۔ ایک اور بھی میں کہاوت بیچ میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی بستر صرف اسی کو بستر نہیں کہتے۔ جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ چل بھائی اٹھا اپنا بوریا، تو کیا وہ بستر بچھا کے بیٹھا؟ کیوں بھائی؟ وہاں پہ کوئی بستر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، لیکن وہاں پہ پھر بھی لفظ کون سا استعمال ہوا؟ بستر۔ پنجابی میں بولتے ہیں چوکے تو اپنا جلی بستر، اردو میں بولیں گے اٹھاؤ بھیا اپنا بوریا بستر، تو بات تو آ گئی بستر کی۔ تو اب وہاں پہ وہ بستر تھوڑی بچھا کے بیٹھا ہوتا، وہاں پہ بستر تو بچھا کے نہیں بیٹھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ اپنے آرام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کا پیچھے پرپز کیا ہوتا ہے، پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر پہنچ کے آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اب خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو۔ اب خداوند کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، خدا کے روح کی ہدایت سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو۔ اچھا وہ کہہ رہا سوچو، فرض کرے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوچے، آپ کا آگے جواب کیا ہوگا؟ نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوچے تو آپ کو مجھے کیا بولیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ لکھے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے کیا لکھوں؟ یہی ہوگا نا، میں کہتا ہوں جی لکھے، تو میں نے آپ کو کچھ بتایا تو نہیں کہ لکھے، میں نے کہا لکھے، تو اب آپ میں سے کیا بولیں گے؟
کیا لکھے ہوئے ہیں کچھ بتائیں نا، تو پھر ہم لکھتے ہیں۔ لکھنا آتا تو ہے لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ کیا لکھنا ہے تو پھر لکھیں گے نا۔ تو اب یہاں پر قرآن کا بندہ کیا کہتا ہے، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو، تو پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا سوچے؟ ابھی وہ ہمیں سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا سوچے؟ تو اب یہاں پر پہلی چیز جو میں نے بتا دی وہ تو ہوگی کلیئر کہ بستر لازمی کہ یہی ہو، لیکن اب ہم لوگ اپنے ریئل بستر پہ آ جاتے ہیں، جو بستر ہوتا ہے نا اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا پلنگ ہے یا سونے کی جگہ ہے اس کی بات آپ ہم لوگ کرنے لگے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو، تو جواب تو یہ ہوگا بھی کیا سوچے؟ اچھا کیا سوچے وہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ پہلے بھی تو ہم لوگ سوچتے ہیں، وہ میں کہہ رہا کہ جی سوچے اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، کیونکہ بندہ خدا کا بندہ بادشاہ نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی، ہم تو پہلے ہی بڑے بزی ہوتے ہیں، ہم تو پہلے ہی بہت کچھ سوچتے ہیں، اب اور کیا سوچے؟ کہہ سکتے ہیں نا، اب وہ کہتا سوچے تو ہم تو پہلے ہی بڑے بزی، ہاں ہم تو پہلے ہی بڑے سوچوں میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ لگ گیا ہمارا بیڈ، یہ لگ گیا ہمارا بستر، اور یہ رہے ہمارے سارے دن بھر کے کام، سارے کام ہم لوگوں نے کر لیے، کھانا پکانا، یہ وہ لڑائیاں جھگڑے ادھر ادھر جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب رات ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، سارا سسٹم ہو گیا، اس کے بعد باری آ گئی، اگر کوئی بندہ کو تھوڑا سا خدا کا ڈر یا خوف اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو وہ کہے گا اچھا چلیں جی آپ کیا کر لیتے ہیں، چلو پھر دعا ہی کر لیجیے، ایک یہ بھی آواز ہوتی ہے، چلے پھر اب دعا ہی کر لیں، یہاں چلے پھر اب دعا ہی کر لیں۔ اب اس میں تھوڑا سا فیل کریں کہ کیا نظر آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ چلے پھر اب دعا ہی کر لیں، اس میں کیا سمجھ آ گئی؟ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چلے پھر آپ دعا ہی کر لیں، کر ہی لے، کر ہی لیتے، تو باقی بھی جہاں پہ سارے کام کیے وہاں پہ یہ ایک آخری کام رہ گیا، جس طرح وہ جو عبادت خانے کا سردار نہیں تھا، کل بھی شاید میں بتا رہا تھا، اب وہ کیا کہتا ہے 6 دن میں ہم کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ معجزہ ہو رہا ہے، خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ اس کو کیا سے جوڑ رہا ہے، وہ اس کو جوڑ رہا ہے کام سے کہ 6 دن میں ہم، اس کے لیے وہ خدا کی اتنی بڑی قدرت جو ہے وہ بھی کیا ہے، ایک چھوٹا سا، اس کے لیے وہ بھی کام ہی ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب سارا دن جو بھی کرنا ہوتا ہے کرا لیتے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، تو فارغ ہونے کے بعد جس کے اندر تو تھوڑا بہت ڈر کو خدا کا ہوتا ہے، اب وہ بعض اوقات پھر اس طرح کے آوازیں سننے کو ملتے ہیں، اچھا چلے پھر آپ دعا ہی کر لیں، تب اس میں آپ اندازہ کریں کہ وہ دعا کس کھاتے میں گئی، پہلے تو یہ مجھے بتائیں میرا کہ چلے آپ دعا ہی کر لیں، وہ دعا کس کھاتے میں گئی، پتہ نہیں وہ شعر ہے یا کیا ہے، اس میں ایک ہی مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب دل ہی نہ چاہتا تو دعا میں اثر کرنا، پتہ نہیں علامہ اقبال کا شعر ہے اس کا، کہ جب دل ہی نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کرنا، تو اب جب یہ کہ چلو پھر دعا ہی کر لیے، اچھا چلے ٹھیک ہے کر دو، نہیں ثواب تو ہوگا کہ جب دعا ہی کی تھی تو اور تو نہیں پڑھا، گالا علم تو نہیں پڑھا، وہ گانا سن کے تو نہیں سویا، دعا ہی کر کے سویا، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ایک بلیسنگ یا وہ جو کنیکٹیوٹی ایک ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا دعا کر لی، اب اس کے بعد بستر پہ جانا کہاں پہ ہوتا ہے، بستر پہ جانا کہاں پہ، بستر پہ ہوتا ہے، بستر پہ، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا یہ دعا ہوتی بستر پہ، زیادہ تر تو ہوتی ہے بستر پہ، جانا بستر پہ کہاں پہ، پہلے ہی بستر پہ ہوتا ہے۔ اچھا چلے خیر بستر پہ ہے یا نیچے ہے جہاں بھی ہے، دعا کر لی، اچھا اس کے بعد فل اسٹاپ لگ جائے گا، سونا تو پھر ٹائم لگے گا نا، سونے پہ بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ جو چیزیں آپ کے خود اپنے مائنڈ میں آ رہی ہیں نا، اب لازمی نہیں کہ میں یہ سارا بایو ڈیٹا جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں، مقصد ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا، مقصد کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا کہ خود بخود ہی آپ کا مائنڈ ان چیزوں کی طرف آ جائے۔ اب لازمی کہ ایک ایک 1 بائی 1 میں ہی ان چیزوں کو کھولوں،
چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں ہی بتاؤں کہ ایسے ایسے بھی ہوتا ہے. ہم سب میرا خیال ہے جانتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے اور ہم دن بھر کیا کرتے ہیں اور روٹین کے مطابق ہمارا سسٹم کیا ہوتا ہے. بستر پر جانے سے پہلے یا چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ کیا ایکٹیویٹیز ہے. ایک تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دن بھر ہم لوگ کرتے ہیں نا, اس کے بعد چند ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بستر پہ بھی ہوتی ہیں. تو مطلب جب تک سونا نہیں, جب تک آنکھیں بند نہیں نہ ہونی تب تک ہماری وہ ایکٹیویٹیز ختم. اس کے بعد بھی تو کچھ 10 منٹ تو لگیں گے نا سونے میں, نہیں ہوگی. اچھا وہ تو ٹھیک ہے ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی. بات اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی اگلا ایک پوائنٹ ہے جس پہ مقدس داؤد ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے. تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں نا, کوئی 15 منٹ 20 منٹ وہ تو لگ جاتے ہیں. یہ گیجٹ جو ہے, یہ جو موبائل یا یہ وہ ادھر ادھر جو بھی چیزیں ہیں, ان سے بھی آپ فری ہو گئے. یہ بھی ایکٹیویٹی آپ نے کر لی. وہ جو 15-20 منٹ ہے اس میں کیا ہوگا. اب ان 15-20 منٹ کی بات جو ہے وہ خدا کا بندہ یہاں پر کر رہا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو. اچھا ان 15-20 منٹ میں کیا ہوگا, کیا سوچیں. وہ جو بتا رہا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا, پہلے ہم اپنا تو انالیسس کر لیں نا, ذرا خود کو تو ڈائگنوز کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ بستر پر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے. اور جب ہم لوگ یہی سوچ لے کے سو جاتے ہیں تو صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمارے پلے کیا ہوتا ہے, سمجھ آ گئی. تو اب دیکھیں کہ ہمارا ایک تو مائنڈ ہے, دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہے, یعنی ایک شعور ہے اور دوسرا لاشعور ہے. اب شعور سو جاتا ہے, شعوری طور پہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی, لیکن لاشعور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لاشعور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب لاشعور کو ہم لوگوں نے کون سی اسائنمنٹ سمائی ہے رات سونے سے پہلے. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ رات بھر اس اسائنمنٹ پہ کام کرتا رہتا ہے. رات بھر اب چونکہ اس نے تو نہیں نہ رکنا, اس نے تو کام کرنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا اسائنمنٹ سمائی ہے. تو جو اسائنمنٹ ہم لوگ اس کے حوالے کر دیں گے, خود تو اس کو دے کے سو گیا نا, شعور تو سو گیا. تو یہ جو لاشعور ہے یہ اب کیا کرے گا, یہ جاگتا ہے, یہ 24 آور جاگتا ہے, 24 گھنٹے جاگتا ہے. جس دن یہ بند ہو جاتا بندہ پاگل ہو جاتا, تو اس کا سسٹم خراب ہو جاتا. تو اب دیکھیں کہ لاشعور جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو کیا کون سی ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے کرنے کو دے دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز لے کے یا اس کو اس کے حوالے کر کے سو جاتے ہیں, اور صبح بعض اوقات آپ نے فیل کیا ہوگا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو, میں تو ویسے ایک تجربے کی بات ریسرچ کی بات کرنے لگا ہوں. بندے کی 8 گھنٹے بھی نیند ہو جائے نا, لیکن اس کے باوجود جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے. بوجھل پن جو ہے وہ اس کے اندر سے جاتا نہیں ہے. وہ سستی یا کاہلی جو ہے وہ اندر سے ختم نہیں ہوتی. روحانی طور پہ جو باتیں ہیں وہ بعد میں ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی چیز میں آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں, کیونکہ فزیکلی بھی تو خدا چاہتا ہے نا کہ ہم لوگ فٹ رہیں. تو فزیکلی بھی ٹھیک رہیں گے تو خدا کا بھی کام کریں گے نا, پھر ہی خدا کو یاد بھی کر پائیں گے. تو فزیکلی بندہ صحیح نہیں ہے, اس نے کیا خدا کو یاد کرنا, اس نے ہاڑے ہی ڈال لے, ہاں ہی بھرنی ہے خدا کے سامنے, اپنا شور شرابہ کرنا, اور کیا وہ کر سکتا ہے. تو تندرست بندہ ہوگا, دل اس کا خوش ہوگا, تو وہ اچھے طریقے سے وہ خدا کی قدرت کو دیکھے گا یا یاد کرے گا. ادروائز تو وہ جو ہماری سر پیڑے لگی ہوتی ہیں یا سر دردیاں ہوتی ہیں وہی ہم لوگ خدا کو سناتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم لوگ جو اس کو تھما دیتے ہیں, رات بھر یہ وہی ورکنگ کرتا رہتا ہے. تو صبح ہم لوگ اس کو, ابھی اس کی اسائنمنٹ پوری بھی نہیں ہوئی ہوتی, ابھی انہیں پورا کام بھی نہیں کیا ہوتا, اور ہم لوگ پھر اٹھ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جسم کیسا ہوگا. ہوتا ہے اس طرح ہی نہیں ہوتا, پہلے مجھے یہ بتایا کہ صحیح میں کہہ رہا ہوں, ہو جاتا ہے نا اس طرح. تو یہ کیوں ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ جاگتے ہوئے تو ہم لوگوں نے جو ایکٹیویٹیز کی وہ تو کی, سونے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم نے اس کو ریلیکس نہیں کیا, اس کو خالی نہیں چھوڑا, اس کو یہ نہیں بولا کہ تو فارغ رہنا, آرام سے رہنا. اب اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے, نفس کی بات آ جاتی ہے. نفس کی بات جب آ جاتی ہے تو اس میں دیکھیں نفس کا علم جو ہے یہ بھی بڑا وسیع ہے, نفس کا علم جو ہے یہ بھی بہت وسیع ہے. اب سارا دن ہم لوگ جہاں جہاں پر جاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے اس نفس کو صندوقچے میں بند کر کے جاتے ہیں, یا اس کو تجوری میں لاک کر کے جاتے ہیں کہ تو نے ہمارے آنے تک
یہیں پہ رہنا ہے، جب ہم آئیں گے تو پھر تجھے لے لیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ دن پر جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں، جو جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور راز کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ سو جاتے ہیں، جب ہم لوگ سو جاتے ہیں، تو جب ہم لوگ گہری نیند سو جاتے ہیں تو یہ نفس اتنی پوشیدگی سے اور اتنا چپکے سے نکل جاتا ہے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا دن جہاں جہاں پہ پھرتا رہا، یا ہم لوگ اس کو لے کے جہاں جہاں پر گھومتے رہے یا جو جو کچھ بھی کرتے رہے، رات کو جب یہ نکلے گا تو جائے گا کہاں پہ؟ کہاں پہ جائے گا؟ جہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کروایا ہوا، جو جہاں جہاں پہ اس کو وزٹ کروایا وہیں پہ جائے گا نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ دن بھر اگر انسان غلیظ کام کرتا ہے، غلیظ بولتا ہے، یا اس طرح کے وہ سسٹم، اب آپ خود ان چیزوں کو تھوڑا آبزرو کریں، میں نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو. تو اگر اس طرح کی مطلب وہ سسٹم اس کا چلتا رہتا ہے تو رات کو نفس نکلے گا وہ کہاں پہ جائے گا؟ ایسی گندی جگہوں پہ جائے گا. اور ان کا بستر جو ہے وہ پاک تو نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات نا؟ تو ان ساری باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مقدس داؤد خداوند کا بندہ جب یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو، تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ کیا سوچنا ہے، وہ تو الگ بات ہے. پہلے ہم لوگ اپنا تو حساب کتاب کریں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. 90% جو 90% آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. ہمیں کیا نظر آئے اور کیا نظر نہ آئے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے نا، مجھے خوابیں بہت آتی ہیں، یا مجھے خواب میں ایسے ایسے ہوتا ہے. ایک جو الگ جو ہوتا ہے مسئلہ کہ برے خواب آنا یا ڈراؤنے خواب آنا یا کچھ عجیب قسم کے خوابوں کے حالات آنا. ایک تو یہ ہے کہ لازمی پیچھے کوئی نہ کوئی ایون اسپرٹ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک فرق چیز ہے، وہ ایک فرق چیز ہے. یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک فرق بات ہے. اس وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہوگی. اب بندے کو ہوا بھی کچھ نہیں، کسی نے کیا بھی کچھ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں. اور ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جن کو جو ہے وہ خواب آتی ہیں، اور خواب میں وہ کہاں کہاں پہ گھومتے ہوتے ہیں، گھومتے کہاں پہ؟ جو جو کچھ آپ سارا دن کریں گے وہی سامنے آ جائے. تو ایسے بندے کی دعا یا اس کی نماز یا اس کا ذکر، آپ مجھے بتائیں کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو ان چیزوں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ بھئی اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. اچھا، بستر پر ہمیں کون کون سی سوچیں آتی ہیں، یا ہم لوگ بستر پر کیا کیا سوچتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم میں سے اب ہر بندہ خود اپنے بارے میں سوچے یا غور کرے کہ میں بستر پہ کیا کیا سوچتا ہوں. اس کے بعد مقدس داؤد کی بات سنیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم کیا سوچیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا، اس میں میں ایک اور چیز آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں. یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں. ہوتا یہ ہے بعض اوقات، یہ ایک بندہ ہے، یہ بندہ ہمیں ملا کسی جگہ پہ فرسٹ ٹائم. آج سے پہلے ہمیں نہیں ملا، آج سے پہلے ہمیں نہیں ملا. کسی فنکشن پہ ملاقات ہوئی، کسی پروگرام پہ ملاقات ہوئی، یا کسی روڈ پہ ملاقات ہوئی، یا کسی بھی جگہ پہ ملاقات ہوئی. اچھا، اس بندے کے ساتھ ہیلو ہائے ہوئی، اس کے بعد رابطے بڑے، گھر آنا جانا شروع ہوا. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ بندہ کہاں پہ پہنچ گیا؟ بستر پہ. نظر آتا ہے؟ نظر کوئی نہیں آتا، لیکن ہوتا وہ کہاں پہ؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بندہ بستر پہ ہوتا ہی نہیں ہوتا.
تو اب وہ اکیلا لیٹا ہوا ہے یا دو لیٹے ہوئے تو ہے کہاں پہ؟ اب یہ بندے کا بستر ہے اور یہ سارا کام کاج کر کرا کے سارا فارغ ہو گیا، اب یہ بستر پہ آ گیا، تب وہ بندہ تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں پہ وہ بستر پہ بھی موجود ہے۔ کہنا تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اب بندے کی سوچ کے ذریعہ سے وہ اس کے ساتھ بستر پہ بھی موجود ہے، تو کی سوچ کے ذریعہ، سوچ ایک عمل ہے نا، تو اب اس کی سوچ میں ہوتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بستر پہ بھی موجود ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ وہ اور کیا سوچ رہا ہے؟ اب وہ تو یہی سوچ رہا ہے نا، اسے تو کوئی فرصت نہیں ہے۔ اور جب یہ بندہ سو جاتا ہے، سوچتے سوچتے ہی سو جاتا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر کون کون سی بیماریاں، کون کون سی آفتیں، کون کون سی تپالیاں، کون کون سی ناگہانی آفتیں میرے اوپر منڈلا رہی ہیں، اس کو پتا کوئی نہیں۔ کیا ہوتا ہے پتا؟ اس کو پتا کوئی نہیں، تو سوچ کے کیا سویا؟ ناقص چیز کو، اس چیز کو سوچ کے سویا، ناقص جو جس کو سوچنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کیا ہے کوئی فائدہ؟ فائدہ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ جو ہوتا ہے نا جب بندہ نان سینس ہوتا ہے، سینس نہیں ہوتی نا اس کو، تو ان دنوں میں نا پھر وہ کہتا ہے بس کروٹیں ہی بدلتا رہتا ہے، تو نیند نہیں آتی، تو نیند نہیں آ رہی، پھر وہ ایکٹیویٹی کون نہیں کر رہا، کون سا کوئی طرح کو بڑا کوئی لاجیکلی کوئی کام ہے جس کے پیچھے بڑا کوئی اہم لاجک ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی اور وہ اس پہ ورک کر رہا ہے اندر ہی اندر۔ تو مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ اور یہ خدا کا کلام اپنی جگہ۔ اب خداوند کا بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ اچھا بستر پہ اور کچھ بندہ کیا سوچ سکتا ہے؟ ایک حوالہ تو میرے سامنے نکالیں گا پرانے عہد نامہ میں سے میکا نبی کا صحیفہ ہے، یہ لوگوں کی کیٹاگریز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ میکا نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے۔ جاؤ میں نے تم کو یہ اختیار دیا، سانپ اور بچوں کو اکٹھا کرو اور لوگوں پہ چھوڑو، ہے نا؟ اس کا یہی مطلب نکلا نا کہ جاؤ میں نے تم کو یہ اختیار دیا کہ سانپ اور بچوں کو اکٹھا کرو اور لوگوں کی بغلوں میں چھوڑو، لوگوں کے گھروں میں چھوڑو تاکہ لوگ ذلیل ہو اور خود بھی ہو۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے سیکھنے والی یا سمجھنے والی کہ یہاں پر دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بستر پر پڑے پڑے کیا کرتے ہیں؟ شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں، بد کرداری کے منصوبے باندھتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ پلاننگ کہاں ہوتی ہے؟ بستر پہ۔ تو اب ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ جب ہم لوگ بستر پر جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں یا کسی کی ٹانگیں کاٹنے کے لیے سوچتے ہیں؟ کسی کا بھلا کرنے کے لیے سوچتے ہیں یا کسی کا ستیہ ناش کرنے کے لیے سوچتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ کسی کا نام بھلا کرے کم سے کم وہ اپنی بھلائی کے لیے سوچنا شروع کر دینا تو دوسرے ویسے ہی اس سے سکون میں رہے۔ ایک بندہ اور کسی کے ساتھ نہ بھلائی کرے کم سے کم وہ اپنے ساتھ ہی اچھا ہو جائے نا، اپنے آپ کو وہ بچانا شروع کر دے تو دوسرے بچے بچائی ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے ایجاد، انوویشن۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام کے مطابق برائے مہربانی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ ایجادات کرنا بند کرنی ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو ایجادات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں نا، ان کو بند کرنا ہے۔ اب خدا ہم سے کچھ اور ایجاد کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنا کوئی ٹاور ایجاد کیا ہوتا ہے وہ کرا، اور بابل کا برج بناتے ہوئے ان کو کتنا ٹائم لگا؟ بہت عرصہ لگا، لیکن ہم لوگ اتنے ان سے کلیور ہیں، اتنے ہوشیار ہیں اور اتنے جینیس مائنڈ ہیں کہ ہم لوگ رات بھر میں ایسے بابل کا برج کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہ ہمیں اپنی سمجھ آ رہی ہوتی ہے بابل کے برج پہ کیا ہوا تھا کہ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہم لوگ رات بھر میں جو ہے وہ بابل کا برج کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہ ہمیں اپنی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ دوسروں کو ہماری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ ان کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔
تو ہوا کیوں صرف ایک ایجاد کی وجہ سے، ایک جو پلاننگ ہم لوگوں نے کی نا، جو شرارت کی تدبیر ایجاد کی، اس کی خود ہمیں بھی سمجھ کوئی نہیں، دوسروں کو بھی کوئی نہیں آ رہی، اور ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جب ایسا معاملہ بن گیا ہوا ہے تو مطلب کیا ہوا، کیا بنا دیوار، کیا بنا کیا، بابل کا برج بنانا، تو وہی فکر یہی ہوا تھا، تو پھر یہ بابل کا برج ایجاد ہوا۔ تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ ہماری راست بازی یا ہماری دعائیں نمازیں، ہماری پرہیزگاریاں جو وہ تو رہی ایک سائڈ پہ، بات آ گئی ہے یہ، کیونکہ دعا کر کے تو ہم لوگ فارغ ہو گئے نا، خدا نے جھنڈی کروا چڑیا کہ خدا ہے تیرا بھی کھاتا سے پورا کر دیتا، تو تم بھی سکون چ رہے تو تمہیں کچھ اپنا اور کر، اس کے بعد پھر ہم لوگ کچھ اور شروع کر بیٹھتے نا۔ تو اب وہ ہماری راست بازیاں یا دن بھر کی جو راست بازی ہے نا، دن بھر کی راست بازی وہ تو گئی نا، سائڈ پہ ہو گئی۔ تو اکثر لوگوں کی راست بازی دن دن کی ہوتی ہے۔ وہ اب آپ کو وہ آیت یاد آ رہی ہے وہ نمبر 19 کی، جس میں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا کہ دن دن سے بات کرتا، رات رات کو حکمت سکھاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی جو راست بازی ہے نا وہ دن دن کی ہوتی ہے، دن دن میں وہ آپ کو بڑے پخت دکھائی دیں گے، دن دن میں وہ آپ کو ایسے جو ہے وہ آپ کو بشپ دکھائی دیں گے، آپ کو بڑے متقی پرہیزگار اور یہ سب کچھ دکھائی دے۔ تو اس کے بعد جب وہ بستر پر جاتے ہیں نا، اب یہ ان کا سیکرٹ ایریا ہے، پرسنل ایریا ہے نا، بستر پرسنل ایریا ہی ہوتا ہے نا بندے کا، چاہے کوئی ساتھ لیٹا بھی ہو پھر بھی وہ، ہم بھی تو لیٹے ہیں نا، کوئی ساتھ لیٹا بھی ہو لیکن پھر بھی وہ پرسنل ایریا ہے، کیونکہ اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ساتھ لیٹے بندے کو تو نہیں پتا۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ خداوند کی بڑی خاص کرم نوازی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کے لیے ہم لوگ تہ دل سے خدا کی شکر گزاری کریں، ہم نہیں کر سکتے جو میں بھی بات کرنے لگا، ساری زندگی بھی ہم لوگ کرتے رہے نا تو نہیں کر سکتے۔ یہاں پر دیکھیں یہ میاں بیوی ہے نا، یہ ساتھ لیٹے ہوئے، یہ ساتھ لیٹے ہوئے، یہ اس کا مائنڈ ہے، یہ اس کا مائنڈ ہے، یہ میاں کا مائنڈ ہے، یہ بیوی کا مائنڈ ہے۔ خدا رحم کرے اگر کہیں ممکن ہو نا کہ اس کا ڈھکنا اٹھا کے یہ دیکھ لے اور اس کا ڈھکنا اٹھا کے دیکھ تو شرم آنا شروع ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے شرم آنا شروع ہو جائے گی اور ماں باپ کو بچوں سے شرم آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ سوچتے کیا ہے ہمارے بارے میں، یہ اور کیا کیا سوچتے ہیں۔ اب یہ تو بولتے ہیں نا کہ جی آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے، تو اگر یہ ڈھکنا اٹھ گیا تو پھر میرا خیال صاحب کو پتہ چل جائے گا نا کون کس کے لیے چل جائے گا، تو وہاں پہ ہماری راست بازیاں کہاں گئی۔ تو اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرم نوازی ہے مالک کی کہ خدا نے پردے ڈالے ہوئے، خدا نے پردے ڈالے ہوئے کہ ساری زندگی جو ہے نا یہ پردے ہی پڑے رہتے ہیں، اور وہ پردے رکھنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے کنٹرول میں یہ چیز آ جائے نا تو ہم لوگ کیا کریں، پھر آپ اندازہ کر لیں کیا کریں۔ ہمیں تو اتنی سی بات کسی کی ہضم نہیں ہوتی، اور معاف کیجیے گا کہ اگر کسی کا ڈھکنا کھل گیا ہمارے سامنے تو ہم تو تباہی کر دیں گے نا، بندہ تو تباہی کر دے گا، کیونکہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، پتہ چلا۔ تو یہ خدا کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ پردے ہی ڈالے، اور ہوتا ویسے ایک پردہ ہی ہے۔ بعض اوقات تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ باہر تک آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے شو بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت چیزوں پہ پھر بھی پردے ہی پڑا ہے۔ اب خداوند کا بندہ زبور نویس ایک جگہ پر کہتا ہے، زبور نمبر 139 میں، زبور نمبر 139 میں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم میری سوچوں خیالوں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی زبردست وہ کرتا ہے کہ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی بھی چھان بین، خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا۔ تو خوابگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ بے طرف خوابگاہ کی چھان بین کرنا جو ہے یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دن بھر جو بھی پنکتیاں کرتے ہیں، جو بھی راست بازیاں کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، پرہیزگاریاں سارا کچھ، وہ ہماری خوابگاہ سے بھی خدا حساب لگا لیتا ہے کہ دن بھر بندے نے کیا کہ ویسے تو خدا سارا دن دیکھتا ہی ہے، لیکن ہماری خوابگاہ میں جو کیا ہوتا ہے یا خواب میں ہمارا کیا سسٹم چلتا ہے اس کی بھی خدا چھان بین کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری راست بازی ہماری پنکتیاں وہ کہاں گئی ہیں؟ تو خدا کے رسول نے کیا بولا؟
जागते और दुआ करते रहो। अब जागते और दुआ करते रहने में जो भेद की बात है ना, ये बड़ा टॉपिक वसी है जो आज हम लोग छेड़ बैठे। जागते और दुआ करते रहो का असल में जो मतलब है ना, जागना इसलिए जरूरी है कि दिन भर ये जो नफ्स है, दिन भर ये जो नफ्स है ये हमें अपने शिकंजे में लिए रहता है और हमें इस्तेमाल करता है जिस तरह इसका दिल चाहता है। समझ आ गई बात की? जिस तरह इसका दिल चाहता है ये हमें इस्तेमाल करता है और हम बाजरा से वो सपनी नहीं जिस तरह होती कि गाड़ियों के पीछे जो एक टायर नहीं लगा होता उसको सपनी बोलते हैं, तो उसकी तरह जो है ना वो हमें इस्तेमाल करता है। जहां पे जरूरत पड़ी उतार के हमें ठोक दिया चलो, और हमें यूज करता है। अब सारा दिन खप खपैया करने के बाद रात भी से सुकून तो नहीं आता, लेकिन इसकी मजबूरी बन जाती है कि हक टूट जाता है, मर जाता है, ये कुछ करने के काबिल रहता नहीं, कमजोर हो जाता है। तो जब कमजोर हो जाता है, रात को भी वैसे ही कमजोर होता है कि एक चोर जो है वो कुतुब कैसे बन सकता है। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि वो वली कैसे बन सकता है। एक चोर जो है, ये बात बड़ी मजे की, किसी बुजुर्ग से पूछा कि ये चोर वली कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा अद्धा वली, अद्धा तो वो पहले ही बना हुआ ना, आधा तो वो पहले ही बना हुआ। उन्होंने पूछा नहीं आधा वो पहले कैसे बना हुआ। उन्होंने कहा जगाते रहे उन्होंने आदत है जागने की। वली जो है वो तो जाग के फिर बना जाता, तो आदत है उसे जागने की, आदत तो वो बना हुआ। अब करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि जागते हुए जो कुछ वो करता है वो नहीं करना, उसकी जगह पे दूसरा करना है। पहला मामला जो है वो तो उसका हल है, जागने का मसला है, तो जागने की तो उसको आदत है। जागने सबसे मुश्किल काम होता है, जाग तो वो लेता है, तो आधा तो वो वली है। अब करना क्या है कि पहले वो जागते हुए जो कुछ करता है ना वो नहीं करना, जागते हुए कुछ और करना। तो जब वो करेगा तो वो पक्का पूरा वली बन जाएगा। समझ आ गई बात की? तो अब इसलिए खुदा ने कहा कि जागते और दुआ दो, क्योंकि जब हम लोग जाग के, ये दिन भर का जागना ये कोई जागना नहीं होता, रात को फिर मजा आता है। रात को पता चलता है बंदा कौन जागता है। तो रात का जो जागना है जो है ना वो बड़ा मायने रखता है। और रात को वो जागता है जिसकी तलब सच्ची हो, जिसकी तलब सच्ची हो। बाद में तलब सच्ची होती है, डायरेक्शन ठीक नहीं होती। तलब बाद में तलब सच्ची होती है और वो बंदा जाग रहा होता है, हिम्मत ठीक नहीं होती, डायरेक्शन ठीक नहीं होती। अब डायरेक्शन ना ठीक होने की वजह से हासिल भी कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और वो उसका जागना जो है वो अबस है, जिस तरह बूर में नंबर 127 में लिखा है ना, वो अबस हो जाता है, वो फजूल हो जाता है, वो जागना कोई मायने नहीं रखता। अब मैं कहां से वापस आऊं, क्योंकि बात तो आगे से आगे निकलती जा रही है। जी समझ आ गई बात की? तो मुख्तसर बात तो करूंगा क्योंकि 6 बज गए। अब अगर मैं इसको वाइंड अप करूं तो फिर मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि भाई अपने अपने हिसाब लगा लें कि सोने से पहले क्या करें। अभी खुदा के बंदा दाऊद की जो बात है वो तो वहीं पर रह गई, तो सोचना क्या है वो तो जो कहता है सोचना वो तो अलग बात है। तो क्लियर हुआ ना कुछ? तो हमें क्या करना है, ये बिस्तर पर की जो सोच है ये हमारी एक अलग रास्तबाजी यहाँ से शुरू होती है। आपने वो पढ़ा होगा, हवाला एक जगह पे लिखा हुआ है, क्या खुदावंद तूने रात को मेरी निगरानी की और कुछ खोट ना पाया। अब इसका क्या मतलब है? ये अगली बात तो आपने फटाफट कर दी ना, तो कुछ भी नहीं मिला। ऊपर वाली जो बात है उस पर थोड़ा सा गौर करना है कि रात को तूने मेरी निगरानी की, रात को। तो इसका मतलब ये है कि खुदा रात को भी हमारी निगरानी करता है। तो जागना काम तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग फजूल कामों के लिए जागते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई बेवकूफी का काम है। कितना कीमती टाइम जो बड़ी मुश्किल से लोगों को नसीब होता है। और फिर इसमें एक और बड़ी जबरदस्त मैं बात आपको बता दूं, ये जो दिन भर हम लोग गुल खिलाते रहते हैं ना, ये रात को हमें उठने नहीं देते। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि जी रात की दुआ आप कैसे कर लेते हैं। और भाई ये नसीब होती है,
یہ رات کی دعائیں، دوسرے لفظوں میں کہوں گا تہجد جو ہے نا، یہ نصیب ہوتی ہے، یہ توفیق دیتا ہے خدا۔ تو توفیق اس بندے کو دیتا ہے جو دن بھر جو ہے وہ اس کی کیئر کرتا ہے اس ٹائم کی۔ دن بھر جب بندہ اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، ادھر کے ادھر جو ہے وہ مار داڑ کی، ادھر یہ کر لیا ادھر وہ کر لیا، رات کو اس کے جو کام ہے، جو اس کا جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہیں یا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، یہ اوپر بات ہے سر تھا اور گناہ نہ کرو، دن بھر جو بھی اس نے کیا ہوا وہ اس کو اٹھنے ہلنے دیں گے، مجھے بتائیں وہ ہلنے دیں گے اس کو؟ پھر رات کو اٹھ کے دعا ہی کر لیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں دعا شروع کی نال جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے، وہ بیماری ہے یا کمزوری ہے وہ تو ایک فرق بات ہے، لیکن اچھے بڑے بندے بھی بعض اوقات دعا میں ان کا یہی حال بنا ہوتا تو ہوتا کیوں ہے؟ وہ ان کے اعمال جو ہے وہ ان کو ایسا شکنجا کھینچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سو جا آرام میں چپ کر تو بڑا نمازی سو چپ کر کے آرام میں سارا دن جو کچھ پیتا ہے نا وہ سر پتا۔ یہ جو نفس ہے اس کو ایسا لپیٹا مارتا ہے تو وہ بندے کو اٹھنے نہیں دیتا نا۔ کا بندہ کہتا ہے کہ تو نے رات کو میری نگرانی کی اور مجھ میں کچھ کھوٹ نہ پایا۔ یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ خدا دن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، رات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں خدا، اور کبھی یہ ذہن میں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی ہماری بھائی راست بازی کا حصہ ہے۔ یہ جو دن کی راست بازی جو ہے نا، یہ پادری صاحب کے سامنے والی ہے، پادری صاحب کے سامنے بھی راست بازی ہوتی ہے، وہ 2 گھنٹے رہے یا 3 گھنٹے رہے وہ بھی ایک راست بازی ہے۔ جو ہی کام ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور سسٹم شروع ہو جانا۔ تو یہ مختلف قسم کی راست بازیاں جو ہے نا، خدا ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بستر والا یہ کلیئر کر لیں، کیونکہ بستر والا معاملہ ہم لوگ کلیئر کرنا شروع کریں گے تو جس طرح کہ میں نے بہت کچھ ابھی آپ کو بتا دیا ہے، یہ دن بھر کا نظام جو ہے نا یہ ہمارا خود بخود آٹومیٹکلی سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فکر ہوگی کہ یہاں پہ جا کے بات کرنا۔ مقدس ایوب نبی کے زیبا میں کیا لکھا گیا کہ جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں ان کو گہری نیند آتی ہے تو پھر خدا کلام کرتا ہے، ان کی تعلیم پر مہر کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ دن بھر اس بات کے انتظار میں رہیں گے، جس طرح فون کا انتظار ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑا بزی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کب ٹائم ہو یا ٹائم مجھے ملے تو پھر بات ہو، اسی طرح اگر ہم لوگ خدا کے معاملے میں دن بھر اپنے آپ کی کیئر کرتے ہیں، خود اپنے آپ کی کیئر خود ہی کرتے ہیں کہ رات کو خدا ہم سے بات کرے، تو پھر کیا کریں گے؟ بڑا ہم لوگ جو ہے نا وہ دن بھر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جس طرح ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا میں، جس طرح پرانے دور میں جب بادشاہ ہوتے تھے نا تو بادشاہوں کے پاس جو کنواریاں ہیں وہ جب جاتی تھی تو جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو خوب تیار کرتی تھی، خوشبو لگانا یہ وہ سارا کچھ ہے نا، وہ بڑا ان کا سسٹم ہوتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتی تھی بستر پر جانے کے لیے تاکہ ہماری بات ہو سکے۔ اب اسی طرح سے ایک شخص جو ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر اپنے مالک کے لیے، اپنے اس الہی محبوب کے لیے دن بھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو اگر وہ سارا دن کا تھکا ٹوٹا بھی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو اس حوالے سے اس نے کیئر کی ہے تو مالک آ جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے، جہاں بھی آ جا، سارا دن تو نے میرا انتظار کیا نا، تب میری باری ہے کہ میں تجھے۔ اور اس وقت پھر جب خدا کے حضور بندہ بیٹھتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے یا ساری رات بھی وہ اگر جاگتا رہے، تو یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ذاتی تجربہ ہے، بندے کی فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہو، ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس کے لیے جاگا، کس کے پاس بیٹھا۔ تو خدا کا بندہ جب موسیٰ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات وہاں پر خدا کے پاس بیٹھا، جب نیچے آیا تو کیا ہوا؟ اس کے چہرے پہ نور تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ شکلیں بگڑتی جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ رات بھر جب بندہ ڈرامے کرتا ہے نا الٹے سیدھے، تو بڑی بھی خوبصورتی ہو نا تو سویرے لانا بھی چاہیے۔ تو اب اگر بندے کی روٹین میں یہ چیز شامل ہو جائے تو ایسا ایسا اس کا روپ ختم، معاملہ خراب ہو جائے، تو پھر بندہ سوچتا پتہ نہیں کیا ہوا، تو کدھر ملتانی مٹی، کدھر فلانی مٹی، کدھر فلانی کریم۔ یہ جن لڑکوں لڑکیوں کے یہ جو دانے نکلتے ہیں نا وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے نا فزیکلی پرابلم۔ میں نے کسی کو بتایا تھا کہ میرے پاس ہے نسخہ، 21 دن جو ہے نا وہ سجدے میں جا کے دعا کر دوں گا،
21 दिन सजदे में जाकर दुआ करनी है, घंटा है। 21 दिन के बाद दाने रह गए तो फिर मुझे याद होता है। अब मसला यह है कि झूठा जो पीर होता है ना, झूठा पीर जो होता है, झूठा पीर, और उसका कोई शागिर्द हो जाए या उसका कोई मरीद हो जाए, है तो वो झूठा, लेकिन उसकी मजबूरी बनती है अपने मरीदों के सामने नमाज पढ़ना, उसकी मजबूरी है तो वो झूठा ही ना, लेकिन नमाज पढ़ना उसकी भी मजबूरी बन गई है, चाहे वो झूठी है। तो बात ये है कि यही मामला था। मैं पहले बता चुका हूँ ये टॉपिक ना खत्म होने वाला है, और भी बहुत कुछ है, अगर मैं बयान करता रहूँ। बाइबल में से भी चंद हवाला तो एक ही होता है, और बाकी सारे जाती तजर्बात है जो खुदा ने दिए। तो भाई ये मामला है, तो क्या ख्याल है? तो बिस्तर की सोच ने तो हमें किसी खाते पे नहीं छोड़ा, तो साइड पे नहीं लगा के रख दिया। तो अब ये खुदा के लोग थे, वो जो खुदा के बंदा यिर्मयाह ने कहा ना कि मैं जो है वो तेरे हाथ की वजह से तन्हा बैठा खामोश रहा, मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में ना गया, एक मतलब वाला पढ़ाया था ना यिर्मयाह नबी के सीने। ये खुदा के लोग क्यों करते थे ऐसा? क्यों करते थे? रात को खुदा से बात करना, कि दिन भर अगर हम लोग ये सिरदर्दियां लेते रहेंगे ना कि ये सिस्टम हमारे अंदर चलता रहेगा, रात को फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उठना, रात को उसकी हजूरी में हाजिरी देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर खुदा का बंदा क्या कहता है? तरतराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। एक आखिरी वाला पढ़ते उसके बाद दुआ करते। ज़बूर नंबर 63 है। अब खुदा का बंदा क्या चाहता है कि हम सोचें? इसकी डेफिनेशन तो बड़ी लंबी चौड़ी है वजाहत इसकी, लेकिन मैं मुख्तसर बताने लगा, बल्कि पहली आयत से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गुर्दे और चर्बी से शेर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा देना हाथ मुझे संभालता है। हालेलुया। ये है जो खुदा उनका बंदा कहता है कि अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। और खामोशी के बारे में मैं पहले भी कई मरतबा आपको बता चुका हूं किस खामोशी की बात है। और बातों का ये होता है कि गीत भी है, शायद गीत ही है, दिल सोता पर जागना तू, है मेरा रब ठगना तू। सुना भाई, दिल सोता पर जागना तू, है मेरा रब ठगना। तो बातों का तो हमारा दिल सोया होता है, जागना भी वो फजूल ही होता है। एक हजरत थे, उनके पास जब भी कोई आता था ना तो वो उससे क्या करते थे, वो उससे ना हाल अहवाल पूछते थे। दोस्तों का हाल पूछ लिया, घर वालों का हाल पूछ लिया, रिश्तेदारों का हाल पूछ लिया, फिर उसका जितना भी हल्का है बाप होता था उनके बारे में एक एक के बारे में पूछना। फिर पूछना कि क्या ख्याल है, दिल से सीखना चाहते हो? तो वो बोलता हाँ जी दिल से सीखना चाहता हूँ। तो वो बोलते दिल साथ लेके आए। क्या पूछ रहे? दिल से सीखना चाहते हो तो दिल साथ लेके आए हो? तो वो सारा बायोडाटा क्यों पूछा? फिर ऑब्जर्व कर लेते थे कि दिल कहाँ पे छोड़ता है। समझ आ गई बात? तो वो जो सारा बायोडाटा पूछते ना उनमें से कहीं पे वो दिल भी छोड़ आया होता था और आता था सीखने। ठीक है, तो बात ये है कि खुदावंद का बंदा यहाँ पर हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना है। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। तो अब दिल होगा बिस्तर पे तो फिर ही वो सोचेगा ना। तो अगर दिल कहीं और हो तो बंदा क्या सोचे? तो जहां पे दिल होगा सोचेगा कहां पे? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो जब बंदे ने अपना माल कहीं और जगह पे सेव किया हो, किसी और जगह पे रखा हो, तो उसका दिल भी वहां पे होगा। तो जब दिल वहां पे होगा उसकी सोच भी वहां पे होगी। तो जब सोच वहां पे होगी
سمجھے کہ بندہ پورے کا پورا ہی وہاں پہ ہے، تو جب پورے کا پورا وہاں پہ ہے تو رب کی حضوری میں بیٹھا بھی ہے تو خدا کو کیا ہے کوئی اس پہ اگر وہ پکڑ کے لگا بھی ہوا تو اسے کیا مطلب؟ اب مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بڑی پنکتی ہو رہی ہے، تو خدا کو تو پتہ نا یہ ہے کہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہے تو کوئی اور۔ تو بس یہ ہے جی باتیں، خدا آپ کو برکت دے کہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں اور آپ سنتے ہیں خدا کے کلام کو۔ میں پھر کہوں گا کہ سنانا آسان ہوتا ہے، سننا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی جستجو کے لیے میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے پاک کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور میری خداوند سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کا حامد و ناصر، آمین۔